ہاؤس ہولڈ میں ایک بہت ہی معمول کی چیز نظر آنے لگی ہے اور اکثر یہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کرونا کے بعد. بچوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر ایک اہم ایشو بنتا چلا جا رہا ہے جس کا شکار بچے تیزی سے ہو رہے ہیں. ہمارے ارد گرد آپ دیکھیں بہت سارے بچے ہیں, کچھ بڑے بھی ہیں, وہ ہے ان کی زبان کی لکنت کی جو پرابلم ہے, جو ہکلاہٹ کا وہ شکار ہو رہے ہیں. ہکلاہٹ یا زبان کی لکنت نے لوگوں کی زندگیاں اسکول کے زمانے میں, ملازمتوں میں, معاشرتی زندگیوں کو بہت بری طرح سے متاثر کیا, اور اس حوالے سے ہم سب کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی مثال موجود ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی کہانی موجود ہوتی ہے. تو متاثرہ افراد کو اس سے نمٹنے اور دوسروں کی جانب سے مذاق اڑائے جانے کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دنیا بھر میں ان افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. 7 کروڑ سے زائد جو ہے ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. اور زبان کی ہکلاہٹ ہوتی کیا ہے, کیوں پیدا ہوتی ہے, اور کیا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ علاج کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے خاص گیسٹ ہیں اسپیچ پیتھولوجسٹ نوید احمد آفتاب صاحب. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آفتاب صاحب, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ہکلانے کی یا سٹیمر کرنے کی, خصوصی طور پر اگر دیکھیں تو بچوں کی میجر ریزن کیا ہوتی ہے, اس کو ذرا ایکسپلین کریں. اچھا, اس میں جو زبان کی لکنت ہے, سٹیمرنگ, یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ہکلانا اور سٹیمرنگ سیم ہی چیز ہوتی ہے. اس میں جو ہے جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو اس کے الفاظ اگر کلیئر نہیں آ رہے, جو توتلا پن ہے اس میں آرٹیکولیشن ایرر یا فونولوجیکل ایررز ہوتے ہیں. لائک بچہ کے کو تے بول دیتا ہے اور گ کو د بول دیتا ہے, یہ جو ہے لکنت اسے کہتے ہیں. اوکے. اچھا, اس میں ضروری نہیں ہے کہ ٹنگ ٹائی, جسے ہم تندوا بھی کہتے ہیں, اکثر لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے کو تندوا ہے. ضروری نہیں کہ ایسا ہو. اگر کوئی مائنر ہو تو اس کو تو تھیراپی کے ذریعے ٹھیک کر لیا جاتا ہے, ورنہ پھر اس کی مائنر سی ایک سرجری ہوتی ہے, وہ ہو جاتا ہے. لیکن سٹیمرنگ کے ڈیفرنٹ ایشوز ہوتے ہیں. اس میں نیورولوجیکل ایشوز بھی ہیں, ڈیولپمنٹل بھی ہیں, جینیٹک بھی ہیں. یہ فیکٹرز سٹیمرنگ میں ہوتے ہیں. یہ ذرا بتائیے گا فرق کیا ہے تھراپسٹ اور پیتھولوجسٹ میں؟ یہ نا اکثر ہماری اس پہ بحث رہتی ہے. ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ تو ہم تھراپیز کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم لوگ پراپر ایم ایس کوالیفائڈ ہیں تو پھر ہماری ایک ریسرچ بیس ڈگری ہے, اس لیے ہم لوگ اسپیچ پیتھولوجسٹ لکھتے ہیں اپنی ڈگری کے. ٹھیک ہے. اور نوید صاحب, جس طرح سے اسپیشلی ہم بات کر رہے ہیں یہ جو سٹیمرنگ ہے یا پھر ہکلانا ہے, اس کے حوالے سے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیسے اس چیز کو ڈسکور کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس مرض میں یا اس چیز میں مبتلا ہو چکا ہے. کیونکہ بچے یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شروع میں ایسے ہی بولتے ہیں, دا کو دا کچھ اور بول دیں گے, مطلب اپنی زبان میں کچھ ایسے باتیں کرتے ہیں. تو ہم کب ڈسکور کرتے ہیں, ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس کو یہ مسئلہ چل رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, اب اگر ہمارا بچہ وہ بات کر رہا کرتے یہ کہہ رہا تو اس کا مطلب سٹیمرنگ والی سائڈ پہ جا رہا ہے. اچھا. اگر اب 2.5-3 سال کا بچہ کر رہا ہو تو اس کی تھیراپی تو کرنی چاہیے اگر یہ چیزیں سمٹمز آ رہی ہیں, لیکن ہمیں اس کو پھر بھی دیکھنا چاہیے کہ فیکٹرز کیا ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے بچے کی فوراً اسیسمنٹ کروا لی جائے. اور یہ بچوں سے بڑھتا جاتا ہے ایشو. پھر اس سے سوشل لائف بڑی افیکٹ ہوتی ہے, اسکول لائف, کالج لائف, پروفیشنل لائف افیکٹ ہوتی ہے. اچھا, اب جو مسئلہ ہے بچوں کا توتلے پن کا, تو توتلے پن کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے جب سیکھتے ہیں, جو 1 سال 2 سال کا بچہ ہے وہ تو الفاظ کو ایسے ہی بولے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم پیرنٹس بڑے لاڈ سے بچے کو ویسے ہی بولتے ہیں. بچہ کہتا ہے تا تلیو, تو ہم بھی کہتے ہیں تا تلیو. جب ہم ایسے بولیں گے تو ہمارے جو بچے ہیں وہ کیونکہ ہم سے سیکھتے ہیں. لینگویج بچوں نے پیرنٹ سے, اپنے انوائرمنٹ سے, بہن بھائیوں سے, سبلنگ سے سیکھنی ہوتی ہے. تو جب ہم چائلڈ لاک ٹاک کریں گے تو بچے کو لگے گا کہ یہی ہے جو وہ بول رہا ہے, تو اس کو اڈاپٹ کر لے گا. رائٹ. تو ہمیں پھر بچوں کے ساتھ چائلڈ لائک ٹاک نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ان سے نارمل جو روٹین لائف کی بات چیت ہے وہ کرنی چاہیے. اچھا, 2 سوالوں کو I'll couple it together. پہلا یہ کہ آپ نے اس فیلڈ کو کیوں چنا, اور دوسرا یہ کہ آپ ایک عرصے سے اس فیلڈ میں کام کرتے آ رہے ہیں, تو تعداد بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں بچوں کی جو اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں نا ہمارے بہت سارے کولیگس جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, لیکن ہمارا الحمدللہ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کافی عرصے سے اسپیشل بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آرفن ہاؤسز کے ساتھ بھی ہم لوگ کام کر رہے تھے. تو جب اس فیلڈ میں آ کے چیزیں دیکھی تو آئی فیلٹ کہ مجھے اس پہ پراپر کام کرنا چاہیے. تو پھر میں نے اس پہ پراپر ایجوکیشن جو ہے اپنی کنٹینیو کی, ڈگری کمپلیٹ کی. اور جیسے آپ نے پوچھا کہ تعداد بڑھنے کا, تو یہ پچھلے چند سالوں میں تو بہت زیادہ ہوا. اچھا. کووڈ کے بعد سے تو یہ کیسز زیادہ دیکھنے میں آئے. اور دوسرا یہ کہ لیکن جو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے سمارٹ فونز کا یوزیج بڑھ رہا ہے, یہ ایک سب سے زیادہ اس کا فیکٹر ہے چیزوں کے بڑھنے کا.
کیونکہ اسمارٹ فونز ہیں, ایل-ای-ڈی اسمارٹ ہو گئی, ہم چیزوں کو اسمارٹ کرتے جا رہے ہیں, تو گیجٹس کا یوزر بچوں کا بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک سب سے زیادہ میجر ریزن ہے. اور جو کوئکلی میں چاہوں گی, جو ورچوئل آٹزم ہے, اس کے حوالے سے بھی آج کل چل رہی ہیں چیزیں, اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا, اور کوئکلی یہ بتائیے کہ ہاؤ امپورٹنٹ از ٹو لائک کمیونیکیٹ ود یور کڈ. جب آپ کے بچے ہیں تو بجائے اس کے کہ انہیں گیجٹ دے کر آپ بٹھا دیں, ان کے ساتھ باتیں کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے, کوئکلی ذرا سے. جو ورچوئل آٹزم ہے, اس کا یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ گیجٹس کے اوور یوزر کی وجہ سے, جس میں ٹی وی, موبائل وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اپنے بچوں کو بجائے گیجٹس دینے کے ہم کوالٹی ٹائم دیں, بچوں کی سوشل گیدرنگ بڑھائیں, بچوں کی آپس میں گیدرنگ بڑھائیں, انہیں باہر لے کے جائیں, ان کی سوشلائزیشن پہ کام کریں, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, تو بچوں کی چیزیں بہتر رہتی ہیں. اور یہ جو اسکرین ٹائم ہے یہ کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ریکمنڈیشنز ہیں 3 سال تک کے بچوں کا, تو جو ریکمنڈیشن ہے وہ 0 اسکرین ٹائم ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم کرتے نہیں ہیں, لیکن جتنا کم سے کم ہو سکے اتنا کم رکھنا چاہیے. رائٹ. اچھا نوید صاحب, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے.